بخاری صاحب، امریکہ اولدو یہ کوشش کر رہا ہے کہ قطر کو واپس ثالث کے کردار میں لے کے آیا جائے، جبکہ اسرائیل کی جانب سے کھلم کھلا یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی قسم کے معاہدے کو اسرائیل ایکسیپٹ نہیں کرے گا، تو پھر امریکہ کی یہ کوششیں بالکل بے معنی ہے۔ دیکھیے یہ مطلب ہے اس سے بہت سارے سوال جو ہیں وہ اٹھتے ہیں کہ اصل میں امریکہ کرنا کیا چاہتا ہے اس علاقے میں۔ یہ سارا کچھ جو ہے اس کا پس منظر جو ہے وہ میرے خیال ہے ہم میں سے کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اس وقت جو کچھ غزہ میں کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے مطلب ہے ظلم کی داستان تو خیر اپنی جگہ ہے، لیکن جس طریقے سے پوری دنیا اس کے اوپر خاموش ہے اس کے اوپر مجھے سخت اعتراض ہونا تو چھوٹی بات ہے، مجھے بہت تکلیف ہے اس بات کے اوپر کہ کس طریقے سے دنیا میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی کوئی بدترین مثال آپ کو اس سے زیادہ نہیں ملے گی۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے وہاں پر گلیوں اور محلوں میں، وہاں ٹینک دندناتے پھر رہے ہیں، ساری رات بمباری کر کے وہ عمارتیں جو ہیں وہ مسمار کرتے ہیں، اور اس قسم کی جو دیدہ دلیری ہے اس کو کہیں نہ کہیں رکنا چاہیے، کوئی نہ کوئی اس کو روکے گا بالآخر۔ ابھی تو ان کا پلان یہ ہے کہ ہم پورے غزہ کے اوپر قبضہ کریں گے اور جو مغربی کنارہ ہے یا دوسرے جو علاقے ہیں وہ ہم یعنی اس کو اسرائیل میں ضم کریں گے۔ یہ خام خیالی تو میں اور کچھ الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا نہیں خیال کہ نوبت یہاں تک پہنچنے دی جائے گی۔ مسلم امہ کو غیرت آ جائے تو وہ بھی ایک چیز ہے، چائنا اور رشیا جو اس دور کی سپر پاورز ہیں وہ کہیں مداخلت کرنے کا فیصلہ کر لیں تو یہ سارا کچھ جو ہے سلسلہ روکا جا سکتا ہے، لیکن بظاہر جو کچھ اس وقت اسرائیل وہاں کر رہا ہے اور جس ڈٹائی کے ساتھ کر رہا ہے مجھے فوری طور پر اس کا کوئی حل دکھائی نہیں دیتا، اس لیے کہ امریکہ نے اس سب کچھ کے اوپر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ کوئی ایک بیان مجھے دکھا دیجئے جو اسرائیل کو ایسا کرنے سے روکنے کے لیے سیریسلی امریکہ یا کسی اور طرف سے دیا صاحب انہوں نے کیا بیان دینا؟ وہ تو غزہ رائیویریا بنانے کی باتیں کرتے ہیں، وہ تو اس کو اپنا بزنس بنانے کی، بزنس امپائر بنانے کی بات کرتے ہیں۔ ایبسلیوٹلی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ ایسا ہی ہے۔ یہ اب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو خیر ہم اس وثوق سے نہیں کہہ سکتے، لیکن جس طریقے سے اسرائیل اس وقت وہاں آپریٹ کر رہا ہے، انہوں نے پہلا مرحلہ جس کو وہ فائر فیز کہتے ہیں، اور اس کا مقصد جو ہے وہ انفراسٹرکچر کو مکمل طور پہ تباہ کرنا ہے، جو کہ وہ کر رہے ہیں۔ اور اس میں زیادہ تر رات کے وقت جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ حملے ہوتے ہیں، اس میں زمین کے اوپر اور نیچے دونوں طرف روبوٹ استعمال کر رہا ہے اسرائیل، وہاں اپنے فوجی بھی نہیں بھیج رہا، روبوٹ کے ذریعے وہاں تباہی مچائی جا رہی ہے۔ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ تیز فائرنگ اور قبضے کا عمل جو ہے اس کو تیز کرنا ہے۔ یہ سب کچھ اس پوری کانشیس ورلڈ کے سامنے ہو رہا ہے، اور کوئی آواز در حقیقت جو واقعتاً افیکٹولی اسرائیل کو اس درندگی سے روک سکے وہ ابھی نہیں ہے۔ ایک واقعہ ہونے والا ہے اگلے چند دنوں میں، اور وہ ہے کہ 25 یا 26 کو جو اجلاس ہو رہا ہے اپنے جنرل اسمبلی یونائیٹڈ نیشن کا، اس میں کوئی 13-14 ملک ایک ساتھ جو ہیں وہ اسرائیل اپنے فلسطین کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ ول دیٹ میٹر؟ وہ دیکھیں گے جب وقت آئے گا، لیکن جو تنہائی اس وقت ہو رہی ہے، جو آئسولیشن ہو رہی ہے اسرائیل کی، خود اس کا اقرار جو ہے نتن یاہو نے بھی کل کیا تھا کہ ہمیں یہ تنہائی جو ہے بہت مہنگی پڑے گی، اور یقینی طور پہ پڑے گی۔ اسپین سے لے کے بہت سارے ممالک نے ان کے ساتھ ان کا بلاکیڈ کرنے کی جو فیصلے ہیں وہ کر لیے ہوئے ہیں۔ لیکن بخاری صاحب یہ آئسولیشن نیتن یاہو کو روکنے میں تو بالکل ناکام ہے۔ بالکل ٹھیک، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور اس کا گلہ آپ نہ امریکہ سے کر سکتے ہیں، نہ روس سے، نہ چائنا سے، اس کا گلہ صرف آپ مسلم ورلڈ اور اس کی قیادت سے کر سکتے ہیں جو یہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے چپ ہیں۔ بالکل، ابراہم اکارڈ کا خود یہ پارٹ ہے، ہم کسی اور ملک کو کیا کہیں؟ میں نے تو پہلے کہا تھا آپ سے کہ جو توقعات تھی ہمیں اس سمٹ سے کہ ابراہم اکارڈ ختم ہوگا، جن لوگوں نے تسلیم کیا ہوا اسرائیل کو وہ اس سے منہ موڑیں گے، لیکن ایسا کچھ ہوتا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ جی بخاری صاحب، انہوں نے یہ بھی کہا کل اسرائیلی وزیر دفاع نے کہ اگر حماس نے تمام یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا، ہتھیار نہیں ڈالے تو پورے غزہ کو تباہ کر دیں گے۔ بخاری صاحب کیا لگتا ہے کہ حماس اتنی بڑی کاسٹ پے کرے گی؟ مجھے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے سامنے اگر وہ ہوں تو میں پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کر گزروں۔ غزہ کی تباہی میں کوئی چیز باقی رہ گئی ہے؟ غزہ تو آلریڈی تباہ ہو چکا ہوا ہے، زمین بوس ہو گئی ہیں ساری عمارتیں، قبرستان کا سا منظر ہے وہاں، اور کیا تباہ کریں گے آپ وہاں؟ اینی یہ جو خواہش ہے غزہ کو اپنے اندر شامل کرنے کی، یہ جو خواہش ہے فلسطین کی جینوسائیڈ کے ذریعے ختم کرنے کی ایک قوم کو، یہ خواہشات پوری ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اس حماس یہ کہتی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ شہر میں کارروائیوں کا دائرہ وسیع کرنا نسل کشی اور منظم نسلی تطہیر کی جنگ کا ایک نیا باب ہے، یعنی اسرائیل از ناؤ گلٹی آف کریٹنگ اے نیو چیپٹر، یعنی جینوسائیڈ میں نسل کشی کے بھی
آگے یعنی وہ جا رہے ہیں. کدھر ہے پوری دنیا کی مخالف کانشیس. صاحب آپ نے بھی بات کی تھی کہ کوئی نہ کوئی تو روکے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مسیحا کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں ایمانداری سے یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ معاہدہ عملی شکل اختیار کر لیتا ہے اور کسی اسلامی ملک پر حملہ کرتا ہے اور یہ دونوں ملک فیصلہ کریں کہ ہم اس کے اندر انٹرفیئر کریں گے، اسرائیل کی ایسی کی تیسی. جی مخالف صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں.